ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو سورہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ سورۃ المنافقون ہے، 28ویں پارے کا سورہ ہے، آدھے پارے کے بعد۔ اس سے پہلے 28ویں پارے میں اور بھی سورے آئے ہیں، ان سوروں کا اور اس سورے کا آپس میں کنیکشن ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ باتیں گزشتہ تفسیروں میں بھی بار بار بتائی گئی ہیں۔ میں مختصر یہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ 28واں پارہ جب شروع ہوا تو اس کے پہلے سورے میں اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کا ذکر کرے ہیں، حزب اللہ اللہ کی جماعت اور دوسرا حزب الشیطان شیطان کی جماعت، دو جماعتوں کا ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ کی جو جماعت ہے وہ کامیاب ہوگی اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ ناکام ہوگی۔ اس کی مثال بتانے کے لیے اللہ ایک اور سورہ لائے، سورۃ الحشر۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ آیا، تیسرا سورہ اس پارے کا۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ اللہ کی جماعت کو کامیاب ہونے کے لیے ایک چیز ان میں نہ ہونا ضروری ہے۔ کیا چیز نہیں ہونا ہے؟ کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھنا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان سے دلی دوستی نہیں رکھنا، ان سے اپنے راز کی باتیں نہیں بتانا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الصف آیا، اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ مسلمانوں کو کامیاب ہونے کے لیے ایک کام کرنے کا ہے۔ وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ کہ سب کو مل کر سیسا پلائی ہوئی عمارت کی طرح مضبوط جم کر رہنا ہے، آپس میں اختلافات نہیں ہونا ہے۔ جتنا مسلمان مل کر متحد ہو کر رہیں گے اللہ کی مدد اتنا جلدی آئے گی، یہ بات بتائے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ آیا، سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی ہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے یا ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے نبی نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بات بتائی گئی۔ اب یہ سورہ ہے سورۃ المنافقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے مشرکین تھے جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کی پوجا کرنے والے، ان کے دوست تھے یہودی، ان یہودیوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے ایک اور تھے جن کو بولتے ہیں منافق، یعنی جو ظاہری اعتبار سے تو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن اندرونی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔
ظاہری اعتبار سے تو اپنے آپ کو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن دل ان کا اسلام کی گواہی نہیں دیتا. ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ منافق. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے. تو اپنے آستین کے سانپ کو پہچاننا مشکل ہے. ایک دشمن بالکل سامنے اگینسٹ میں کھڑا ہے, اس کو پہچاننا آسان ہے اور اس سے بچ بھی سکتا ہے آدمی. یہودی کھلم کھلم مسلمانوں کے دشمن تھے, ان سے لڑنا, ان سے احتیاط کرنا وہ تو سمجھ میں آتا تھا. لیکن یہ منافق جو تھے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, لیکن مسلمانوں کی راز کی باتیں وہاں پہنچاتے تھے اور ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. تو اس لیے ان کے نقصان سے بچنے کے لیے مسلمان جو ہے زیادہ احتیاط میں نہیں رہتے, ان کو اپنا سمجھ کر رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کے واسطے, ان سے احتیاط میں رہنے کے واسطے یہ سورہ نازل کرے ہیں کہ جو آپ کے قریب رہنے والے آپ کے آستین کے سانپ ہیں ان سے بھی بچ کر رہو. اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتارے ہیں. منافق جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عقیدے کے اعتبار سے منافق اور ایک عمل کے اعتبار سے منافق. عقیدے کے اعتبار سے جو منافق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا مسئلہ ختم ہو گیا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بڑے استاد تھے وہ فرماتے تھے کہ عقیدے کے تعلق, عقیدے کے اندر جو نفاق ہے اس کا تعلق نبی کے زمانے میں تھا. اب نبی کے زمانے کے بعد یا تو مسلمان یا تو کافر, درمیان والا راستہ نہیں رہا. ہاں آج کے زمانے میں عمل کے اعتبار سے منافق پائے جاتے ہیں. عقیدے کے منافق میں اور عمل کے منافق میں فرق کیا ہے؟ عقیدے کے منافق میں کیا ہوتا ہے, صرف زبانی اعتبار سے وہ کلمے کا اقرار کرتا ہے اور ظاہری اعتبار سے نماز روزہ وغیرہ جو مسلمانوں کے کام ہے وہ کرتا ہے, لیکن دل سے سخت اسلام کی نفرت اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے. تو یہ ہے اعتقادی عقیدے کے اعتبار سے منافق. انہی کا ذکر اس پہلے رکوع میں کیا جا رہا. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں, اللہ کو مانتے تو ہیں, لیکن یقین پورا نہیں ہے, گناہ بھی کرتے ہیں اور بدعمالیاں بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بولتے ہیں عمل کے اعتبار سے منافق. عمل کے اعتبار سے منافق تو آج موجود ہیں, کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہے اللہ کا یقین تو, اللہ کا ایمان تو ان کے دل میں ہے, اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. نمازیں چھوڑتے ہیں, روزے چھوڑتے ہیں, سارے دین کے احکام کو جو ہے چھوڑتے ہیں, لیکن ہے پھر بھی مسلمان. تو یہ عملی اعتبار سے منافق ہے, اس کا ذکر آگے آئے گا. تو یہاں منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے شروع سورے میں بتا رہے ہیں. اس سورے کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کس کو بولتے ہیں؟ وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ سورہ اترا یا یہ آیتیں اتری, اس واقعے کو, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بولتے ہیں شان نزول. تو اس سورے کے اترنے کا ایک پس منظر ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو جانے کے 5 یا 6ویں سال میں, 5ویں یا 6ویں سال میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس کا نام تھا غزوہ بنو المستلق یا پھر غزوہ مریسیع, 2 نام ہے اس جنگ کے. ایک قبیلہ تھا بنو المستلق, اس قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تھی. وہ قبیلے کے جو ذمہ دار تھے حارث بن زرار, یہ بعد میں جا کر اسلام قبول کر لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جویریہ کے والد تھے. ابھی تک ان کی بیٹی بھی نبی کے نکاح میں نہیں آئے, نہ وہ اسلام قبول کرے. تو اس وقت کی بات ہے جب حضرت حارث ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے. اس وقت وہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جا کر ان کا مقابلہ کیے, ان کو شکست ہوئی, وہ ناکام ہوئے. تو وہاں سے بہت سارے جو ہے مال غنیمت بھی ملا اور قیدی بھی جو ہے بہت سارے آئے. انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی. تو صحابہ میں جو ہے غلام اور باندیاں تقسیم ہوئی. ایک صحابی کی جو ہے ایک صحابی کے حصے میں حضرت جویریہ آ گئیں. تو وہ صحابی بولے جویریہ سے کہ تم اتنے لاکھ مجھے پیسے دے دو, میں تم کو آزاد کر دوں گا. اس کو بولتے ہیں مکاتب بنانا, یعنی پیسے لے کر غلام کو آزاد کرنے کی بات کرنا. تو حضرت جویریہ پریشان تھی, ایک تو اب غلام بن گئی اور ہار کر اپنے قبیلے سے یہاں آ کر قید ہو گئی ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا لی تھی قید ہونے کے بعد. قید ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو گئی؟ ایمان لا لی تھی. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر فرمائیں کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں,
آپ پر میں اسلام قبول کر چکی ہوں, مجھے آزاد ہونے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے, آپ میری مدد فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مدد کے لیے تیار ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بہت خوشی کے ساتھ تیار ہو گئیں, کیونکہ جس وقت وہ قید ہو کر آئی تھی اس سے برابر 3 دن پہلے حضرت جویریہ خواب دیکھی تھی کہ عرب کا چاند ان کی گود میں آ کر پڑ گیا ہے. یہ خواب دیکھی تھی, چاند جو ہے ان کی گود میں آ کر پڑ گیا, یہ خواب دیکھی تھی. اس خواب کو انہوں کسی اور سے بیان نہیں کرے. 3 دن کے بعد ان کو معلوم ہوا اس خواب کا مطلب کیا ہے, کہ یہ کس کی بیوی بننے والی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بننے والی ہیں. خوشی کے ساتھ تیار ہو گئیں. یہاں رک کر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کرنے کی وجہ کیا تھی, کیوں شادی کرے, قید ہو کر جو عورت آئی تھی ان سے شادی کرنے کی وجہ کیا تھی. تو وجہ یہ تھی کہ وہ سردار کی بیٹی تھی, حضرت جویریہ سردار کی بیٹی تھی. ان کے والد جو تھے حارث بن زرار, وہ پورے بنو المستلق کے ذمہ دار تھے, اور ان کی یہ بیٹی تھی حضرت جویریہ. یہ جب اسلام قبول کر لی ہے نبی علیہ السلام پر, تو اگر نبی علیہ السلام اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو عزت دیں گے, ان کو بڑا مرتبہ دیں گے, تو ان کی وجہ سے ان کا باقی پورا قبیلہ بھی کیا ہو سکتا ہے, اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. اس امید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آزاد بھی کریں اور ان کو اپنے نکاح میں لے کر آئے. چنانچہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو ان حضرت جویریہ کے خاندان کی 100 عورتیں اور بھی تھیں جو لوگوں کے پاس جو ہے باندیاں بن کر تھیں. تو سب صحابہ یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے نبی کی بیوی کے رشتہ دار ہیں, تو لہٰذا ان کو ہم کیسے قیدی بنا کر رکھ سکتے ہیں, نبی کی کوئی سالی ہے, کوئی نبی کی پھپھیری ساس کی بیٹی ہے, تو اس لیے ان کو ہم کیا نہیں کر سکتے, قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے. یہ کہتے ہوئے 100 باندیوں کو کیا کر دیا, سب نے فری میں آزاد کر دیا. کتنی بڑی رحمت ہے, ایک سے نکاح ہوا, سب کو اسلام نصیب ہوا اور سب کو آزادی بھی نصیب ہوئی. یہ قیدیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. آج کے زمانے میں اگر کوئی قیدی بن کر آئے تو اللہ معاف فرمائے, اگر کوئی ان میں سے پسند آتی ہے عورت تو اس سے نکاح کرنے کی کوئی سوچتا ہے, بغیر نکاح کے اس کے ساتھ اپنے غلط تعلقات بناتا ہے. کس کو پوچھے, کون پوچھنے والا ہے, تو اس عورت کو زبردستی اپنی باندی بنا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں. لیکن نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے ہیں, جو 1 سے زیادہ شادیاں 11 جو شادیاں کی ہیں, ان 11 شادیوں کے 3 مقصد ہیں. میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں. ایک مقصد ہے شخصی مصلحت, اور دوسری ملی مصلحت, اور تیسرا ہے ملکی مصلحت. شخصی مصلحت کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک شخص کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ نکاح کیا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نکاح کر لیے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی 2 بیٹیوں کا ایک بعد دیگر جو ہے نکاح کرا کر دیے تھے. پہلے حضرت زینب پھر حضرت رقیہ, دونوں سے نکاح کرا کر دیے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر کے دیے تھے. تو 4 بڑے صحابہ میں ایک تو سسرے بن گئے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی علی رضی اللہ عنہ کیا بن گئے تھے, داماد بن گئے تھے. تو اب بچ کر کون تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچ کر تھے. تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی, جب علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نہیں ہوا تھا, تب ان کی خواہش تھی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام کی رشتہ داری نصیب ہو جائے, میں بھی یا تو آپ کا داماد بن جاؤں یا آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے میری رشتہ داری قائم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ان سے نکاح نہیں کرے, کیونکہ ان کی عمر بڑی تھی. اس لیے ان کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو حضرت حفصہ تھی, ان سے نکاح کر لیے. تو اس سے کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خوشی ہو گئی, ان کا بھی رشتہ ہو گیا. تو 2 داماد بن گئے, 2 سسر بن گئے 4 صحابہ میں. تو یہ شخصی مصلحت ہے. اور دوسرا مقصد ہے ملکی مصلحت. ملک کو بچانے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. جیسے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, کیونکہ ابو جہل کے مرنے کے بعد, ابو لہب کے مرنے کے بعد جب بھی قریش کی طرف سے حملے ہوئے ہیں, جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں, ان سب لڑائیوں میں سب سے بڑے کمانڈر تھے ابو سفیان. اگر ابو سفیان کی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیے تو کیا ہوگا, کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے گھر پر حملہ نہیں کرتا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیے؟ ان کی بیٹی سے نکاح کر لیے اسلام قبول کرنے کے بعد. تو اب جب اسلام قبول کر کے ان کی بیٹی ادھر آ گئی اور مدینے میں رہنے لگی تو ابو سفیان کا زور ٹوٹ گیا. اب وہ کھل کر نبی علیہ السلام پر حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ داماد بن گئے تھے اور یہ سب بیٹی کا گھرانہ بن گیا تھا. یہ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی کس کے لیے تھا؟ ملکی مصلحت کے لیے تھا. ان سے نکاح کرنے میں ایک بڑا قبیلہ اسلام میں داخل ہوگا اور سب کو آزادی ملے گی. تو اس طرح سے جو ہے ملکی مصلحت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے ہیں. اور ایک مصلحت ہے ملی مصلحت، قوم کی فائدے کے لیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نکاح کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف ہے، بیویوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کے بارے میں ظاہر بات ہے اگر عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی اور نبی کی ایک ہی ایک بیوی ہوتی تو وہ ایک بیوی کتنے لوگوں کو مسئلے بتاتی؟ وہ اپنے شوہر کی نبی کی خدمت کرے گی یا عورتوں کو مسئلے بتاتے بیٹھے گی؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک سے زیادہ نکاح کیا تاکہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے دور دور سے آئیں گے تو ان کو دین سکھانے کے لیے 1 سے 4 لوگ ہوں تاکہ یہ ان سے سیکھے تو وہ ان سے سیکھے. کوئی صبح کا عمل دے، کوئی شام کا عمل دے، کوئی سفر کا عمل دے، کوئی گھر کا عمل دے، الگ الگ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی محفوظ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نکاح کیا. بہرحال حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیے اور ابھی تک تو یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. حضرت حارث بعد میں جا کر اسلام قبول کر لیے. بہرحال جنگ میں کامیابی ملی اور واپس آ رہے تھے. واپسی میں ایک پانی کے کنویں کے پاس ایک مہاجر صحابی تھے جن کا نام تھا جہجہ. وہ صحابی ذرا مذاقی مزاج کے تھے. تو انہوں کیا کرے، ایک انصاری صحابی کو جن کا نام سینان تھا پیر سے یا بیٹھک کی جگہ پر لات مارے یا ہاتھ مارے مذاق میں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو مذاق برداشت نہیں ہوتا تو ایک دم سے وہ غصے میں آ گئے. حضرت سینان آپس میں بحث ہوئی تو حضرت جہجہ جو تھے وہ اپنے دوستوں کو بلائے لڑائی کے واسطے. جب دونوں میں آپس میں بات بڑھ گئی، ایک دوسرے کو تو میں کرنے لگے تو ادھر حضرت جہجہ جو ہے اپنے مہاجر بھائیوں کو بلائے کہ آؤ میری مدد کے لیے بول کے. ادھر سے حضرت سینان بھی جو ہے اپنے انصار بھائیوں کو بلائے کہ تم لوگ بھی آؤ بول کے. یہ آواز سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور آ کر فرمائے کہ یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے. زمانے جاہلیت کس کو بولتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت بولتے ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ کیسا نعرہ ہے؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ انسان کی مدد خاندان کی بنیاد پر کی جاتی تھی، حق کی بنیاد پر نہیں. ہمارے گھر کا اگر کوئی آدمی ہے انہیں کسی سے لڑتا ہے تو ہم اس کا برابر سپورٹ کریں گے، انہیں حق پر بھی رندے نہ حق پر بھی رندے. ایسا ہوتا تھا کیونکہ یہ ہمارا خاندان کا ہے، ہمارے خاندان والے کی ہم بہرحال مدد کریں گے، وہ حق پر بھی رندے نہ حق پر بھی رندے. لیکن اسلام آ کر کیا سکھایا کہ مدد کرنے کا معیار خاندان نہیں ہے، رنگ روپ نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار حق اور ناحق ہے. اگر آپ کے خاندان والا ناحق پر ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر دوسرا آدمی حق پر ہے تو اس کی آپ برابر کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ اے لوگو انصاف پر قائم رہو، چاہے تم کو اپنے خلاف انصاف کا حکم دینا پڑے یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف انصاف کرنا پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی رشتہ دار جو انصاف کا کرنا پڑے تو ماں باپ کے خلاف کرنا پڑے تو بھی کرو، لیکن انصاف کو مت چھوڑو. تو اسلام تو یہ چیز سکھاتا ہے کہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، خاندان کے رنگ روپ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. تو اسی تربیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مسئلہ بگڑ گیا، لیکن قربان جائے صحابہ پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اتنی بات بولے، سب صحابہ ٹھنڈے پڑ گئے. اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو لڑائی پتہ نہیں کتنی لمبی ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، فوراً جو ہے سنبھل گئے کہ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہیں خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، اس چیز کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع، جو آخری حج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10ویں سال میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی،
کہ کسی عرب کو عجم پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر اللہ کے تقوی سے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ افضل ہوگا، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ عجم کا ہو. اور اگر آپ کے دل میں ڈر نہیں ہوگا اللہ کا، آپ کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، چاہے تم عرب کے ہو، چاہے تم کتنے ہی بھی خوبصورت ہو، لیکن تم افضل نہیں ہو. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھائے تھے. وہ بات سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے تھے تو پھر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ پر معاملہ سدھر گیا اور وہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی ہو گئی. یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا. منافقین جو ہے اس جنگ میں کیا ہوا تھا، کچھ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ضرور آپ کو کامیابی ملتی، اور کامیابی ملنے کے بعد کیا ہوتا، غنیمت کا مال بھی ملتا. جتنے جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے سب میں غنیمت کا مال تقسیم ہوتا. تو گھر بیٹھے کیا کرنا ہے، جائیں گے ساتھ میں، 2-4 دن کی جنگ ہوگی تو نبی تو کیسے بھی کامیاب ہوں گے، تو بدلے میں ہمارے کو کچھ نہ کچھ مال مل جائے گا. مال کی ہرس میں منافقین بھی اس لشکر میں جو ہے ساتھ ہو گئے تھے. ان منافقوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار تھا. اس کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طریقے سے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں لڑائی ہونا شروع ہوئی تھی اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر منع کر دیے اور پھر دونوں کے درمیان ایک دوسرے جو ہے معافی معافی کر لیے، تو اب اس موقع سے وہ فائدہ اٹھایا. کون؟ منافقوں کا سردار. اور آ کر انصار جو تھے، مدینے کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کو اکسانے لگا اور اپنے لوگوں میں یہ بات بتایا کہ دیکھو یہ لوگ مکے سے آئے تھے، ان لوگوں کو رہنے کے لیے ہم گھر دیے، کھانے کے لیے کھانا دیے، ہر چیز ان کے لیے جو ہے سہولت کر کے دیے، تو آج یہ لوگ ہم کو مار رہے ہیں، آج یہ لوگ ہم کو جو ہے ستا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو سر پر چڑھا کر رکھنے کی وجہ سے سب ہو رہا، لہٰذا ان کو کیا کرو، یہاں سے بھگاؤ. یہ بات کون بولا؟ عبداللہ بن ابی. اور یہ بولا کہ ہم عزت والے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارا جو ہے آبائی وطن ہے، یہ تو باہر سے آئے سو لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ سب چیزیں وہ تھی جن کی بنیاد اللہ کے نبی نہیں رکھے تھے. وطن کی بنیاد پر مدد نہیں ہوتی تھی. آج یہی چیزیں ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. آج مسلمانوں کو جو لڑایا جا رہا وہ اس وجہ سے کہ تو فلاں ملک کا ہے اور یہ اس ملک کا ہے، تو لہٰذا دو ملکوں کے درمیان اتنی نفرت کر دی گئی، اللہ معاف فرمائے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کی بنیاد پر محبت کا مدار نہیں رکھا تھا، ایمان کی بنیاد پر رکھا تھا. آج ملکوں کی وجہ سے ہم تقسیم ہو گئے، وطن اور شہر صوبے کی وجہ سے تقسیم ہو گئے. فلاں صوبے کا ہے اس لیے ہم اس سے بات نہیں کریں گے، یہ فلاں شہر کا ہے، فلاں حلقے کا ہے. یہ جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان سب چیزوں کو جو ڈیوائڈ کرے ہیں، فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں گاؤں، یہ آسانی سے پہچان بنانے کے لیے کرے ہیں، آپس میں لڑنے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں. لیکن دشمن جانتا ہے ہماری کمزوری، لہذا انہی چیزوں کو جو ہے پکڑ کر ہم کو لڑاتا ہے. اور آج تک بھی تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، انہی چیزوں کو اٹھا کر مسلمانوں میں لڑائیاں پیدا کی ہیں کہ تم لوگ ادھر سے اس خاندان سے ہو، یہ اس خاندان سے ہیں، تم لوگ افضل ہو، یہ غیر افضل ہیں. یہ سب چیزیں پیدا کر کے آپس میں لڑایا جاتا ہے، اور آج بھی اسی چیز پہ جو ہے دشمن کامیاب ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، سووں کے کروڑ مسلمان موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی میجارٹی اگر مسلمانوں کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے، نہیں کاٹے جا رہے. آج مسجد اقصیٰ کے اندر فلسطین میں مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں؟ جو عرب ملک ان کی مدد کر سکتے تھے وہ ہاتھوں میں جو ہے چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں، ہجڑے بن کر بیٹھے ہیں. ظاہری اعتبار سے نام تو محمد ہے، عبداللہ ہے، سب کچھ نام رکھے ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے ان کے اندر ایمان کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اگر وہ چاہیں اسلامی 57 ملک 50% ملک اگر یہ چاہیں کہ ابھی کے ابھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں جو ہے کایا پلٹ سکتی ہیں اور دشمنوں کو ان کی برابر جو ہے سزا مل سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کیا، وہ تو اس ملک کا ہے، مجھے کیا، یہ اس خاندان کا ہے. اس طریقے سے جو ڈیوائڈ ہم ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے تب سے دشمن ہم کو چن چن کر مارنا شروع کیا. ہم آپس میں ایک دوسرے کو الگ الگ سمجھتے ہیں، تو فلاں کا ہے میں فلاں کا ہوں، تو فلاں جماعت کا میں فلاں جماعت کا. لیکن دشمن ہم کو جماعت دیکھ کر نہیں مارتا، یہ سمجھ کر مارتا ہے کہ مسلمان ہیں. افسوس کی بات، ہم ایک دوسرے کو کافر ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں اور دشمن ہم سب کو مسلمان بول کر مار رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت غلط چیز ہے.
یہی چیز کی بنیاد پر گزشتہ زمانے میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. یہی جنگ شروع کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی کیا کیا, انصار کو بھڑکایا اور انصار کے اندر بھڑکانے کی کوشش کیا. تو یہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ بات بول رہا تھا کہ آپس میں لڑائیں گے, ان کو مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو آپس میں لڑائیں گے, یہ پلاننگ کر رہا تھا. تو وہاں پر ایک صحابی تھے, ان کو اس بات کی اطلاع مل گئی تو فوراً انہوں جو ہے اس کی تردید کر دیے کہ تو غلط کر رہا ہے, یہ بات نہیں بولنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, تو ذلیل ہے. اس طرح سے جو ہے فوراً وہاں رد کر دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کر دیے کہ عبداللہ بن ابی آپ کے بارے میں اس طریقے سے بول رہا ہے بول کے. تو وہ صحابی غالباً حضرت زید ہیں یا حضرت اسامہ ہیں, ان کو جو ہے چھوٹی عمر کے تھے, آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بڑے آدمی کے بارے میں شکایت آئی تھی, عبداللہ بن ابی اگرچہ منافق تھا لیکن اپنے قبیلے میں بہت زیادہ اس کی عزت تھی. قبیلے خزرج, جو مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. خزرج قبیلے کا یہ ذمہ دار تھا. تو قبیلے کے بڑے سردار کے بارے میں اگر کوئی شکایت آئے تو فوراً مان سکتے ہیں نا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بیٹے تو شاید غلط سن لیا ہوں گا, تجھے کوئی وہم ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی وہم نہیں ہوا, کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی, برابر اس نے اس طریقے سے جو ہے کہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کیا کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکایت پہنچی تو اب آپس میں چہمی گویاں شروع ہو گئی. اب عبداللہ بن ابی کے بارے میں پورے لشکر کے اندر بات پھیلنا شروع ہوئی کہ انہیں ایسا بولا کرتے نبی کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں ایسا بولا کرتے بول کے. جب آپس میں چہمی گویاں شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول فوراً سفر کرنے کا حکم دیے, فوراً سفر کرنے کا حکم دیے. اب رات بھر سفر کیے, دن بھر سفر کیے, اگلے دن دوپہر تک مسلسل سفر کرتے رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا اتنا لمبا سفر کرنے کا. فوراً سفر بھی شروع کیے اور لمبا سفر کیے تاکہ سفر کر کے لوگ تھک جائیں اور تھک کر ان باتوں کو چھوڑ دیں, نیند لگ کر سو جائیں, تھوڑی دیر کے بعد بھول جائیں. یہ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس مقصد سے لے کر چلے صحابہ کو اور عبداللہ بن ابی کو قریب کر پوچھے کہ کیا تو نے ایسا کہا؟ تو عبداللہ بن ابی تو منافق تھا, جھوٹا تھا. وہ بولا کہ ہرگز نہیں, یہ لڑکا جو ہے میرے بارے میں جھوٹ بول رہا. تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کی بات پر یقین آنے لگا. تو بہرحال یہ قافلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور وہ جو صحابی تھے جنہوں نے یہ بات سنی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی اپنی سواری کو لے کر چل رہے تھے, کیونکہ ان کو بظاہر بدنامی ہو گئی تھی کہ یہ لڑکا جھوٹ بولا, عبداللہ بن ابی صحیح ہے بول کے بات لوگوں میں پھیل گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب ہی جا رہے تھے. دیکھا کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوگی, کب عبداللہ بن ابی کو جھوٹا کہا جائے گا اور مجھے سچا کہا جائے گا. اس انتظار میں تھے کہ اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے پسینہ نکلنے لگا اور جس اونٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے وہ اونٹ جو ہے بوجھ کے مارے جو ہے جھکنے لگا تھا, کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھاری ہو جاتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کسی کی ران پر ہوتا تو ان کی ران کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی, اتنا وزن پڑتا. تو اونٹ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ کیفیت وحی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے شروع ہو گئی. تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کان پکڑ کر جو ہے قریب لے کر بولے کہ بیٹے تو نے سچ کہا اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے. تو یہ جو ہے اس آیت کا اس سورے کا شان نزول ہے. تو اس سورے میں جو ہم کو بنیادی بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم کو آپس میں خاندان کی بنیاد پر یا قوم کی بنیاد پر, وطن کی بنیاد پر نہیں لڑنا ہے. ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, آپس میں لڑتے رہیں گے, تب تک کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بظاہر اس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا کہ انہیں فلاں جماعت کا ہے, انہیں فلاں جماعت کا ہے, اور اس میں اتنا زیادہ غلو ہو جاتا ہمارے آپس کے درمیان میں کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, ایک دوسرے کو مسجد میں آنے تک روک دیتے ہیں. مسجد میں تو مؤذن اذان دے رہا حی علی الصلاۃ, نماز کو آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, بلکہ اور باہر لکھ کر لگا دیا کہ جماعت کا آنا منع ہے. تو یہ دشمنیاں اس درجے تک پہنچ جاتی ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے مسجد سے باہر کیا جانے لگتا ہے. تیری مسجد میں میں نہیں, میری مسجد میں تو نہیں. تو یہ اس چیز کو ہم کو آپس میں ختم کرنا ہے. کلمے کی بنیاد پر سب کی عزت کرنا شروع کرنا ہے. اگر وہ بنیادی عقیدوں کو مانتا ہے,
آخرت کا عقیدہ ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ہے, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یہ جو بنیادی عقیدے ہیں اگر وہ ان عقیدوں کو مانتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے, اس کا قبلہ ہمارا قبلہ ایک ہے, اس کا کلمہ ہمارا کلمہ ایک ہے. اس بنیاد پر اس کی عزت کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ لڑائی کی بنیاد ڈھونڈ کر اس کی جو ہے اس سے لڑائی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ اے یہودیوں اور عیسائیوں, تم اور مسلمان اگرچہ تمہارے پیغمبر الگ, ان کے پیغمبر الگ, لیکن تمہارا خدا بھی تو اللہ ہے, ان کا خدا بھی تو اللہ ہے. اس چیز میں تو تم سب کامن, سب میں ایک چیز ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں, مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر ان سب کو ایک ہونے کا جو ہے ایک ہونے کی دعوت دی. اللہ فرما رہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. کیا کرنا ہے ہم کو مل کر؟ یہودیوں کو, عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو مل کر کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ, کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو ایک اکیلا اور مسلمان بھی اللہ کو ایک اکیلا مانتے ہیں, تو اللہ کی توحید کی دعوت دو. رسالت میں اختلاف ہے نا, نبی میں اختلاف ہے, تم نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, تم نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, لیکن تمہارا خدا تو اللہ ہے, ان کا خدا بھی تو اللہ ہے. اس ایک بنیاد پر تم سب جمع ہو کر کام کرو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جب یہودیوں اور عیسائیوں تک کو مسلمان کے ساتھ جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں, تو ہمارے اگر مسلمان بھائی چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ بھی تو اللہ کے نبی کی امت کا ایک فرد ہے, یہ بھی تو اللہ پر ایمان لانے والا ہے, اگر یہ ہم سوچیں تو آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے, ایک دوسرے کا اکرام کرنا شروع کریں گے. افسوس کی بات اکرام ختم ہو چکا, اکرام کی بنیاد کچھ اور ہو گئی, اور اکرام جو ہے اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ یہ کلمے والا ہے. تو اس لیے دوبارہ اس بات پر ہم کو آنا ہے کہ اکرام کرنا ہے کلمے کی بنیاد پر, کسی جماعت یا کسی فرقہ اور کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے. تو یہ سورہ کا پیغام ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون, اذا جب جاءک آئے تمہارے پاس, المنافقون منافق, اے نبی جب تمہارے پاس منافق آئیں, قالو کہیں, نشہد ہم گواہی دیتے ہیں, انکا بے شک آپ, لا رسول اللہ البتہ اللہ کے پیغمبر ہیں. جب آپ کے پاس منافق آئیں اور گواہی دیں کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک جملہ فرماتے ہیں واللہ یعلم, اور اللہ خوب جانتے ہیں, انکا لرسولہ, کہ اے پیغمبر آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ یشہد, اور اللہ گواہی دیتے ہیں, اللہ جانتے ہیں, ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں. تو آیت کیا ہوئی کہ جب منافقین تمہارے پاس آئیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نبی آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, آپ کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن تم جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہو کہ اے نبی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس بات میں تم جھوٹے ہو, کیونکہ تم صرف زبان سے کہتے ہو نبی کو پیغمبر اللہ کا, لیکن دل سے ان کو پیغمبر نہیں مانتے. تو دل میں ایک اور زبان میں ایک, دل میں ایک ہو, اس کا اعتبار نہیں ہے. اصل اعتبار جو ایمان کا ہے وہ کس پہ ہے؟ دل میں ہے. آدمی تصدیق قلبی دل سے جو ہے اللہ کو مانے, پیغمبر کو مانے, اور عمل بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی کرے. تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, اور اسی طرح تصدیق باللسان, ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے. دل سے اللہ کو ماننا, عمل بھی کرنا, اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا. لیکن ان کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کا جو یقین نہیں تھا, صرف زبانی طور پر جو ہے وہ گواہی دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس گواہی کے اندر تم جھوٹے ہو, کیونکہ تم جو گواہی دے رہے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو, تو یہ گواہی تم صرف زبان سے دے رہے ہو, دل سے نہیں دے رہے ہو, اور ظاہر ایسا کر رہے ہو کہ اب دل سے اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں, دل سے نبی کو ماننے جیسا بول رہے ہیں, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں, اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ, جب عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھے کہ کیا تو نے ایسا کہا
کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے اپنے گاؤں سے، اور نبی کے ماننے والے مہاجرین ذلیل ہیں، اور ہم اور مدینے والے عزت والے ہیں، کیا ایسی بات تو بولا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر پوچھے تو جھوٹی قسمیں کھایا عبداللہ بن ابی، جھوٹی قسمیں کھا کر بولا کہ ہرگز میں ایسا نہیں بولا بول کے. تو جھوٹ بولنا ان کے لیے کیا مشکل تھا، جھوٹ بول دیا، لیکن اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ بتا دیے. چنانچہ وَاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ، انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا جنتن، ڈھال. ڈھال کا مطلب کیا؟ جیسے تلوار سے لڑتے ہوئے آدمی ایک ہاتھ میں ڈھال رکھتا ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا ہے، سامنے والا حملہ کرے تو ڈھال سے بچاتا ہے اور خود حملہ کرنے کے لیے تلوار کو استعمال کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین جو تھے، جب بھی ان پر کوئی اعتراض ہوتا، کوئی ان کے اوپر جو ہے شک کرتا، تو جھوٹی قسمیں کھا کر اس اعتراض سے بچ جاتے کہ اللہ کی قسم ہم تو بالکل سچے پکے مسلمان ہیں، ہم کبھی ایسا نہیں بولے. اس طرح سے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بچنے کا ذریعہ بنا لیا. دنیا کے اندر تو بچ جائیں گے، آخرت میں کہاں سے بچیں گے؟ جھوٹ بول کر دنیا میں بچیں گے، وہ بھی وقتی طور پر. یہ عبداللہ بن ابی جو بچا تھا، ابھی مدینے کو پہنچا بھی نہیں تھا تبھی اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر دیے. ابھی جنگ سے لوٹ کر مدینے کو پہنچا بھی نہیں تھا، اس کے جھوٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ ہی دیر کے اندر اس کا جھوٹ جو ہے معلوم ہو گیا. تو نہ دنیا میں اس کو فائدہ ہوا، آخرت کو تو فائدہ ہوگا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں، انہوں نے جھوٹی قسموں کو اپنا ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا. یہ منافقین جو ہوتے تھے یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. یہودیوں کا بھی شیوا تھا، یہودی لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور آ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لا لیتے تھے اور لوگوں کے سامنے بتاتے کہ بھئی دیکھو میں نبی پر ایمان لا لیا، اور پھر شام ہونے سے پہلے پھر دوبارہ کافر بن جاتے، پھر یہودی بن جاتے. کوئی پوچھتا کہ بھئی کیا بات ہے، صبح میں تو مسلمان تھے پھر دوبارہ شام میں یہودی کیوں بن گئے؟ تو بولتا کہ بھئی میں مسلمانوں کو اچھا سمجھ کر، اسلام کو اچھا سمجھ کر گیا، بابا بابا اتنا خطرناک اسلام رہتا بلکہ نہیں معلوم، اس لیے ہاتھ دھو کے آ گیا. تو اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نیا آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ انہیں آدمی جو ہے صبح میں گیا شام میں نکل گیا، کچھ تو بھی غلط ہوں گا اسلام کے اندر. اس طرح سے لوگوں کو شک میں ڈال کر ایمان سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے. تو ان کی جھوٹی قسموں سے ایمان سے لوگ رکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً برا ہے وہ جو یہ کرتے تھے، ان کے جو کام ہیں وہ یقیناً بہت برے کام ہیں، جھوٹی قسمیں وغیرہ کھانا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کام کیوں برا ہے اور یہ غلط کیوں ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. ایمان لائے کا مطلب کیا؟ منافق تو کبھی ایمان نہیں لائے نبی پر، منافق کبھی بھی نبی پر ایمان نہیں لائے، دل سے کبھی نبی کو نہیں مانے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لائے. تو یہاں مطلب کیا ہے؟ زبان سے ایمان لانا مراد ہے، یعنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. ثم کفروا، پھر کفر پر لوٹ گئے، یعنی جیسے پہلے کفر تھا اسی کفر کی طرف کیا ہو گئے؟ یہ لوٹ گئے. دل میں تو کبھی بھی اللہ کے نبی کو مانش نہیں، زبان سے اقرار کرتے تھے اور اب پھر دوبارہ جو ہے جھوٹی قسمیں کھا کر اسی کفر کی طرف یہ لوٹ رہے ہیں. فطبع علی قلوبہم، چنانچہ ان کی دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، چنانچہ وہ ایمان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، وہ ایمان کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آدمی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، دنیا کے ظاہری فائدے کو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے ایمان کی لذت کو ختم کر دیں گے. اس کے لیے معمولی بہانے پر ایمان چھوڑنا آسان ہو جائے گا. آج اللہ معاف فرمائے، امت کی بڑی تعداد کی حالت یہی ہے. آج معمولی قرضہ دینے پر ہماری عورتیں عیسائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں. میں 1 مہینہ پہلے آتمکور گیا تھا مکتب کے کام سے، واپسی پر وہاں کے ایک مقامی مفتی تھے، ان کے ساتھ گاڑی پہ واپس آ رہا تھا. روڈ پہ ایک چرچ تھا، چرچ کی طرف میں نظر ڈالا تو اس طرف جب گاڑی جا رہی تھی تو چرچ میں ایک مسلمان عورت برقعے میں پہنی ہوئی دکھی. تو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ مسلمان عورت اتوار کے دن چرچ میں بیٹھی ہے بول کے. جب ہماری گاڑی تھوڑا اور آگے گئی تو چرچ کا اس سائڈ والا حصہ بھی نظر آیا، ادھر دیکھے تو مسلمان زیادہ ہے، غیر مسلم کم ہے اس میں.
चर्च के अंदर, और सारी औरतें बुर्का पहनकर बैठी हैं, हिजाब पहनकर, स्कार्फ पहनकर मुसलमान औरतें बैठी हैं। तो मैं फौरन उस गांव के जो मुफ्ती साहब थे उनसे बोला कि मुफ्ती साहब, इस चर्च में तो कम से कम 15-16 तो मुसलमान औरतें हैं और इससे कम जो है ईसाई औरतें दिख रही। दोनों भी परेशान हो गए। फिर वापस पलटा के गाड़ी आकर देखे तो वही हालत है, इतनी मुसलमान औरतें। क्या बुनियाद है? कुछ भी नहीं। अम्मा बड़ी के नाम से ऐसे ऐसे स्कीमों के नाम पर उनको कर्जे दिए जाते हैं। 10,000 20,000 औरतों को कर्जा देते हैं, और औरतें तो कर्जा चुका नहीं सकती, तो लिहाजा जब कर्जा नहीं चुका सकती तो उन पर प्रेशर डाला जाता। शौहर को नहीं मालूम कर्जा ली बोल के, या फिर खुद शौहर पीवट है, पीने वाला शराबी है, कमाता नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में औरतों पर प्रेशर डाला जाता कि हमारे पैसे लौटाओ, सूद इतना हो गया, असल पैसा इतना है, अभी का अभी लौटाना, वरना तुमको जो है जेल के हवाले कर देंगे, तुमको बेइज्जत कर देंगे। अब जब वो मन्नत समाजत करती हैं तो बोलते हैं कि एक सूरत में तुम्हारा कर्जा माफ कर सकते हैं या तुम्हारे को कुछ महीने की मुद्दत दे सकते हैं। क्या है? इतवार के दिन 1 घंटे के लिए चर्च को आके बैठना है, उसके बाद तुम्हारे लिए हम कर्जा माफ कर देंगे। तो अब मरता क्या ना करता, तो चले जाती हैं, और धीरे धीरे जब 1 इतवार गए, 2 इतवार गए, तो उनसे बोलते हैं कि ये जितना तुम कर्जा लिए तो माफ कर दिए हमें, अगर तुम इसी तरह से आते रहेंगे तो तुम्हारी दो बच्चियां हैं, उन 2 बच्चियों की गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी करके देते, और तुम्हारा जो किराए का मकान है वो खास मकान बना कर देते। इस तरीके से जो है उनकी जहन साजी करते हैं, और वो कमजोर ईमान वाले क्या करते हैं? दुनिया के नफे को देखकर ईमान को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आदमी का ईमान कमजोर होता है, दुनिया से मोहब्बत ज्यादा होती है, तो उनके दिलों पर मोहर लग जाती है, फिर वो अच्छी बातों को कबूल नहीं करते। आगे अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं कि ये जो मुनाफिकीन है, इन मुनाफिकीन में 6 बातें हैं, उनमें से 2 बातें अच्छी हैं, 2 बातें बुरी हैं, और 2 बातें बहुत ज्यादा बुरी हैं। 2 बातें अच्छी हैं, 2 बातें बुरी हैं, और 2 बातें बहुत ज्यादा बुरी हैं। क्या वो बातें हैं? तो अल्लाह फरमाते हैं इनके अंदर 2 बातें अच्छी हैं। एक बात तो ये है कि ये लोग दिखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। अब्दुल्ला बिन उबय जो था वो ऊंचा, गोरा, एकदम सेहतमंद, देखते ही आदमी को जो है पसंद आया, कितना बेहतरीन खूबसूरत आदमी है। जाहिरी बदन का गोरापन और हट्टा कट्टापन आदमी को अच्छा दिखता है, तो जाहिरी एतबार से, डील डोल के एतबार से बड़े जबरदस्त दिखते थे। एक चीज इनके अंदर अच्छी थी, और दूसरा इनकी जबान बड़ी अच्छी होती थी। ये ऐसी बात करते थे कि सामने वाला फिसल जाना। जबान की ताकत बड़ी ताकत होती थी। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम था, जब तक एक मर्डर नहीं करता था नाश्ता नहीं करता था। 3 लाख के करीब लोगों को उसने कत्ल किया है, इतना बड़ा जालिम था। लेकिन किताबों में लिखा है कि वो इतनी बेहतरीन तकरीर करता था, हफ्ता भर लोगों को मारता था, कत्ल करता था, जुमे का बयान ऐसा जबरदस्त करता था कि लोग उसके सारे जुल्मों को भूल जाते थे। ऐसा जबरदस्त बयान करता था, उसकी फसाहत के सामने, उसकी जबान की चाशनी के सामने लोग उसके जुल्मों को भूल जाते थे। आज भी वैसा छोरा हमारे मुल्क में, भाइयों बहनों बोल देते, अब सब कुछ खत्म, गैस के रेट बढ़ गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, एनआरसी आया, सब भूल गए। अब देखिए ना, 2024 का इलेक्शन करीब में आ रहा है, तो 5 साल तक मुसलसल मारते रहे, पीटते रहे, मस्जिदां तोड़ते रहे, सब कुछ करते रहे। ऐन इलेक्शन से 4 महीने 5 महीने पहले टोपी लगा लेके मस्जिद को आ जाते, साहब टोपी लगा लेके मस्जिद को आ जाते। अब मुसलमान खुश, वाह वाह वाह, अय्या जो है टोपी लगा लेके मस्जिद को आ गए, इससे बड़े मुसलमान क्या हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा टोपी पहनकर 5 साल तक बेवकूफ बनाते हैं, और हम बेवकूफ बनते रहते हैं। तो इनके अंदर, मुनाफिकों के अंदर भी ये चीज थी कि जबान बड़ी खतरनाक होती थी। अरे जब नबी अलैहिस्सलाम को जाहिर एतबार से धोखा हो गया, वो इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोला, अल्लाह के नबी मैं आपके बारे में गलत बोल सकता हूं? अल्लाह अकबर, कैसे मेरी जबान पड़ जाएगी? ऐसे अल्फाज नबी के सामने बोला कि अल्लाह के नबी को थोड़ी देर के लिए यकीन होने लगा कि ये सच बोल रहा बोल के। तो ये 2 बातें उनके अंदर अच्छी थी, उनके बदन बड़े खूबसूरत होते थे, और उनकी जबान भी बड़ी मीठी जबान होती थी। लेकिन मीठी जबान जितनी है, दिल उतने ही कड़वे थे। तो 2 बुराइयां उनके अंदर क्या थी? वो ये थी कि ये लोग खोखले थे बिल्कुल। उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि जैसे लकड़ी जो होती है, काम आने वाली लकड़ी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में रखी जाती, छत में लगाई जाती, डेस्क में लगाई जाती, कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर लिया था, खिड़की में कहीं ना कहीं। जो लकड़ी कहीं भी काम नहीं आती, उस लकड़ी को आमतौर से दीवार से टेक लगा के खड़ा कर देते,
اس کا کام کیا بھی نہیں ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ یہ ان لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار کے سہارے پر کھڑے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے مسلمان بولتے تھے اور اس سے انہوں جو ہے فائدہ اٹھاتے تھے. کس بات کا فائدہ اٹھاتے؟ اگر کھل کر یہ مسلمان جو ہے کھل کر اپنے آپ کو کافر بولتے تو ان کے ساتھ نبی جنگ کرتے, ان کو بھی جو ہے ٹیکس دینا پڑتا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کا سہارا لیتے تھے. جیسے لکڑی کس کا سہارا لیتی ہے گرنے سے بچنے کے لیے, دیوار کا سہارا لیتی ہے. تو یہ لوگ بھی کس کا سہارا لیتے تھے, ٹیکس سے بچنے کے لیے, جہاد سے بچنے کے لیے مسلمانوں کا سہارا لیتے تھے, اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے تھے. ایک چیز ان کے اندر بری تھی. اور دوسری چیز بری یہ تھی کہ جہاں بھی کوئی چیخ مارتا, کوئی شور شرابہ ہوتا تو فوراً یہ ڈر جاتے کہ کہیں ہمارا راز فاش تو نہیں ہو گیا. چونکہ منافق جو ہے دوغلی پالیسی کے تھے, ظاہری اعتبار سے اچھے دکھاتے تھے اپنے آپ کو اور حقیقت میں گندے تھے. تو کہیں ہمارا راز نبی کے سامنے ظاہر نہیں ہو گیا بول کے اگر کوئی کسی کو زور سے پکار رہا ہے ادھر آؤ بول کے تو ڈر جاتے کہ ہمارے بارے میں کیا کہ معلوم ہو گیا سرکار بول کے. تو ہر چیخ کو جو ہے اپنے خلاف سمجھتے تھے. تو یہ ان کے اندر بری بات تھی. اور اللہ آگے فرماتے ہیں دو اور زیادہ بری باتیں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں, مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں اور ان سے احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ 6 باتیں اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اس آیت کے بعد انشاءاللہ ہو سکے تو تفسیر روک دیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھیں گے, اور جب آپ ان کو دیکھیں گے منافقوں کو, تُعْجِبُكَ, تو اچھا لگتا ہے تم کو, اجسامہم, ان کے بدن آپ کو اچھے لگتے ہیں. ظاہری اعتبار سے بڑے خوبصورت دکھتے تھے. ابو لہب بھی کیسا تھا؟ لہب کے معنی انگار, ابو لہب کے معنی انگار والا. جیسے انگار جو ہے چمکتی ہے اس طریقے سے چمکتا تھا, ایک دم گورا چٹا. تو اسی لیے اس کا نام یہ پڑ گیا تھا, حالانکہ نام کچھ اور تھا لیکن اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ایسا پڑ گیا تھا. تو یہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھیں گے, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے. ایک طرف حضرت بلال ہیں, رنگ سے کالے ہیں, اور ایک طرف منافق عبداللہ بن ابی ہے, ایک دم گورا ہے. تو دیکھتے ہی آدمی کا دل کیا بولتا, ارے یہ اچھا ہے بولتا. نہیں, ظاہری خوبصورتی کا اثر پڑتا نہیں پڑتا. تو اس لیے ان کے اندر یہ چیز تھی. وَإِن يَقُولُوا, اور اگر یہ کہیں, تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, تو آپ ان کی بات کو سنتے رہتے, آپ ان کی بات کو سنتے. یعنی جب یہ کچھ بات بولتے تو اس انداز سے بولتے, ان کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا, اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ نبی سننا پڑتا تھا ان کی بات کو, اتنے بہترین انداز میں بولتے تھے. تو اس لیے داعی کو بھی اپنی زبان میٹھی رکھنی چاہیے. زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہم دعوت دے رہے ہیں لیکن ہماری زبان اچھی نہیں ہے, ہم اپنی بات کو صحیح سمجھا نہیں سک رہے ہیں, تو اچھی بات بھی آدمی جو ہے قبول نہیں کرتا. اور اگر ہم معمولی زبان بھی معمولی بات بھی بتا رہے ہیں لیکن انداز اچھا ہے تو آدمی کیا کرتا, اس کو فوراً قبول کر لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجنے کا موقع آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو ہے بچپن میں آگ کا جو ہے ڈلہ رکھ لیے تھے زبان میں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا زبان میں ایک قسم کی لکنت تھی. تو اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ دعوت دینے کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بولے, ہارون اخی اشدد بہ ازری هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ, ہارون کے ذریعے میری مدد کیجئے کیونکہ ان کی زبان زیادہ اچھی ہے, ان کی زبان زیادہ اچھی ہے. تو وہ بالکل کھلا کھلا صاف صاف بولتے تھے, اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ حضرت ہارون کو بھی کیا کرا, نبی بنایا. اور حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زبان میں بھی تھوڑی سی لکنت تھی, جو بیان کرتے تھے لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن ان کی مجلس میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی صاحب, یہ دونوں بزرگ تھے جو حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لوگوں کو سمجھاتے تھے. یہ مولانا کے دونوں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھے. تو مولانا جو باتیں لوگوں کو بتاتے تھے ان باتوں کا صحیح مطلب لوگوں کو اچھے انداز میں بتاتے تھے, پھر کو سمجھ میں آتا تھا. تو ظاہری زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے, اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, بات کو اچھے انداز سے پیش کرنا سیکھنا چاہیے. کأنہم خشب مسندہ, گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں, گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں. جس طرح سے ٹیک لگائی لکڑیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ بیکار ہے اس لیے ان کو سائڈ میں رکھ دیا گیا, اسی طرح سے ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے, یہ بیکار ہیں.
اور البتہ ظاہری اعتبار سے جیسے لکڑی دیوار کا سہارا لیتی ہے، یہ مسلمانوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ٹیکس سے بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کی جنگ سے بچا رہے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو اپنے خلاف. ہر چیخ کو اگر مسلمانوں میں کوئی بھی ذرا شور ہوتا تو فوراً یہ گھبرا جاتے کہ کہیں ہمارا راز فاش نہیں ہو گیا بول کے. اس لیے کہ آدمی غلطی کرا تو اس نہ ڈرتا، غلطی نہیں کرا تو نہیں ڈرتا. یہ تو چونکہ غلطی کرتے تھے اس لیے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا راز مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم العدو، یہی بڑے دشمن ہیں. یہی منافقین کیا ہیں؟ بڑے دشمن ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بول رہے ہیں کہ یہی دشمن ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ یہودی بھی دشمن تھے، مشرکین بھی دشمن تھے، لیکن ان کو دشمن اس لیے بولے اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کا دشمن ہونا سمجھ میں نہیں آتا نا. یہودی تو اگینسٹ میں تھے، مسلمانوں کے اپوزٹ میں تھے، ان کا دشمن ہونا سمجھ میں آتا تھا. یہ تو اپنے اندر بیٹھنے والے تھے اور اپنے ساتھ رہتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اپنی مجلس میں دیکھ کر ان کو اپنا مت سمجھو، یہ تو آستین کے سانپ ہیں، یہی بڑے دشمن ہیں. فاحذرہم، چنانچہ آپ ان سے کیا کیجئے؟ احتیاط کیجئے، کیونکہ یہ تمہارے رازوں کو کیا کریں گے؟ دوسروں تک پہنچا دیں گے. تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری جو دینی محفلیں ہوتی ہیں، دینی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہر راز کی بات کو نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر عام مجموعوں میں. ورنہ کون بندہ کیسا ہوتا ہے، آج تو اس قدر جو ہے خفیہ ایجنسیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ بالکل ٹوپی لگا کر، داڑھی لگا کر ایسا لگتا ہے گویا کوئی بڑا مولانا ہے اور آ کر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر ساری باتوں کو جا کر لوگوں کو پہنچا دیا. کئی علماء اس میں گرفتار ہو گئے. تو اس لیے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ان سے احتیاط کرنا چاہیے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے. انا یؤفکون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں. اسلام اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت ان کو دیا تھا، یہ اللہ کے سامنے سر جھکا رہے تھے لیکن دل نہیں جھکا رہے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو ناش کرے، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں. یہاں تک کی بات ہے. مغرب کا وقت چونکہ قریب ہو چکا ہے، یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے اندر محبت اور الفت پیدا فرمائے، آپسی اختلافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.